سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، کیا آپ کی قومی دولت کے اتنے ہی نگہبان ہیں جتنے کہ ٹریجری بینچز ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، بڑا آپ نے ایک تفصیلی سوال کر دیا، سو ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس کی بڑے محدود وقت میں سارے کونے تو ٹچ نہیں کر سکوں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اور ملک کے سیاسی حالات ایک شدید ترین سیاسی بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ جب اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی واضح کر دوں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی ملک بھی سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تو آج پاکستان کے سیاسی استحکام پر مبنی ہے ہماری ترقی، ہمارا مستقبل، ہماری ڈیولپمنٹ، مشکلات کا مقابلہ۔ مجھے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ملک اپوزیشن کے بغیر سیاسی طور پر اور جمہوری طور پر پنپ نہیں سکتا، خاص کر ایک جمہوری نظام میں۔ جس طرح ایک حکومت ضروری ہوتی ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس طرح ایک جمہوری نظام میں ایک اپوزیشن ضروری ہوتی ہے۔ تو اس ماحول میں کسی کی ذمہ داری تو نہیں ڈالتا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، مگر جب اس ملک کو سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ملکی استحکام کی ضرورت ہے، قومی استحکام کی ضرورت ہے، وہاں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شدید ترین سیاسی بحران اس وقت ہمیں منہ چڑھا رہا ہے۔ اس میں حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اس عدم استحکام سے نکالے، اپوزیشن کو سپیس دے، اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرے۔ مسئلہ احتساب کا نہیں ہے، احتساب پہ پوری قوم متفق ہے۔ احتساب کے طریقہ کار پر اپوزیشن کو صحیح شدید تحفظات ہیں، اور وہ دور کس طرح کیے جا سکتے ہیں وہ حکومت وقت کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ احتساب بامقصد اور ایفیکٹو تبھی ہو سکتا ہے اگر اس میں کریڈیبلٹی ہو، اگر اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اور وہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حکومت کو اس پہ پہل کرنی چاہیے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا یا نشاندہی نہیں کرتا، مگر حکومت کو پہل کر کے اپوزیشن سے مل بیٹھ کے احتساب پہ جو اس کے تحفظات ہیں طریقہ کار پہ، احتساب پہ نہیں طریقہ کار پہ، وہ دور کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اداروں کو یہ پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ احتساب کو منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ پوری صاحب آپ کوئی بات کریں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے 4 حلقوں میں انتخابات کرا، لیکن صرف PB10 ون کی۔ اب اتنا عرصہ جب آپ خاموش ہے، کیا آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا وہ حرکات تھے جنہوں نے اتنے قومی سطح کے لیڈر کو شکست دی؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ خود بھی وزارت داخلہ میں منصب پہ قائم رہے، آپ عمران خان صاحب اس منصب پر پہنچے، جس طرح انہوں نے یہ ایک جھاڑو پھیلا شروع کیا اور سابق صدر آصف زرداری سمیت 177 اہم لوگوں کے نام PCL میں ڈال دیے گئے، کیا یہ نفرت نہیں ابھرے گی اس موجودہ صورتحال میں؟ کس طرح سے آپ اس موجودہ صورتحال کا؟ میں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کو تو جواب دے چکا ہوں، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ احتساب بامقصد تبھی ہو سکتا ہے اگر اس کی کریڈیبلٹی ہو، کسی کو اس پہ طریقہ کار پہ تفضات نہ ہو۔ کسی کو احتساب پہ تفضات نہیں ہیں، طریقہ کار پہ تفضات ہو سکتے ہیں اور ہیں، تو یہ حکومت کا کام ہے، خواہ وہ نون کے تفضات ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، یا کسی اور جماعت کے ہیں، اپوزیشن کے کسی فرد کے ہیں، یا سیاست سے ہٹ کے کسی کو طریقہ کار پہ تفضات ہیں، وہ دور ہونے چاہیے، اور وہ حکومت کر سکتی ہے۔
اور احتساب تبھی بامقصد ہوگا، ورنہ یہ وچ ہنٹ ہوگا، ورنہ یہ انتقام ہوگا اگر تفاصات دور نہ کیے گئے۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے، میں پچھلے چند مہینوں میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ کی ووٹ تو پڑی، گنے نہیں گئے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کا تو جو آپشن ہے وہی ختم کر دیا، سو اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو صوبائی سیٹ پہ مجھے منتخب ہونے کی گنجائش دی گئی، وہاں سے میں 36,000 سے جیتا ہوں، 36,000 سے۔ مجھے صرف یہ بتائیں، ہاں وہ میں الیکشن کمیشن کے نتائج لایا ہوں، صوبائی میں 3,000 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 2,000 میں ہار رہا ہوں، صوبائی میں 2,500 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 500 سے ہار رہا ہوں۔ یار یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پارٹی گروپ بندی ہے، یہاں جدھر اوپر ووٹ پڑتی ہے وہاں ہی نیچے ووٹ پڑتی ہے۔ اگر ایک ہوا پی ٹی آئی کی چل رہی تھی اور اس وقت کوئی ہوا نہیں تھی تو وہ صوبائی میں کیوں نہیں چلی؟ اور یہ کون سی منطق ہے کہ قومی میں تو ہزاروں کی گنتی کم ہوئی اور صوبائی میں 36,000 کی تقریباً ریکارڈ ہے۔ چند جو سب سے اہم، پھر جو دوسری صوبائی سیٹ ہے، یہ میں پچھلی 2013 میں جب پی ٹی آئی کی ہوا چل رہی تھی، میں وہاں گائے کے نشان سے انڈیپینڈنٹلی جیتا تھا۔ اب اس کے نتائج دیکھیں، الیکشن والے دن جو ہوا اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ سو میں لوگوں کو یہی قائل کر رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ دیے مجھے، یہ مایوس نہ ہوں، اگر نکلے نہیں ہیں تو اس کے محرکات کچھ اور ہیں۔ قریشی صاحب آپ بات کرنے لگے تھے۔ دیکھیں، اول تو حکومت نے نہیں کھولی، جنرل باجوہ نے کھولی، یہ وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ انیشیٹو حکومت کا نہیں تھا، جنرل باجوہ کا تھا۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا تاثر قائم ہوا، خاص کر جو سکھ برادری ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ مگر کرتارپورہ کی راہداری کھولنے کے دن اور اس کے بعد جو یہ حکومت منت اور ترلے کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، وہ عمران خان کی اس کال کے منافی ہے جس میں اس نے پاکستانی قوم کی غیرت کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے منافی ہے کہ ہم مودی حکومت کو منت اور ترلے کریں مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات کی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ہمیں اب یہ قائل ہو جانا چاہیے کہ مودی حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں چاہتی، یہ اس کے ایجنڈا میں نہیں ہے۔ مودی حکومت کا ایجنڈا بدقسمتی سے مسلمان دشمنی ہے اور پاکستان دشمنی ہے۔ سو اس ماحول میں بار بار مذاکرات کی بات کرنا اور ہندوستان کی منتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ سر، بہت کم سیاستدان ایسے ہوں گے جن کی باقی پارٹیوں میں اتنی قدر ہوگی جتنی آپ اس وقت جس نیشنل کنسرن کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ قدم کیوں آگے نہیں؟ کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہ ہوں، نہ تو میں اپوزیشن میں ہوں پارلیمنٹ میں اور نہ میں حکومت میں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مؤثر اس وقت لوگ ہیں اپوزیشن میں اور حکومت میں، وہ یہ رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ اگر رول ادا نہ کیا گیا تو پاکستان کے اور بہت سارے مشکلات ہیں۔ بین الاقوامی طور پر ہم بہت سارے پریشر میں ہیں، ہمارے اقتصادی اور معاشی اتنے شدید مسائل ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ایک پریس کانفرنس میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔
وقتی طور پہ ان میں کوئی کمی آئی ہے وقتی طور پہ، مگر یہ چند مہینوں کی بات ہے. ہمیں جو امداد ملی یو ای کی، سعودی عرب کی، چائنا کے بارے میں اب واضح نہیں ہے مگر چلیں چائنا کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں. یہ امداد وقتی ہے. اور جو کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ عمران خان کی سفیروں سے بات، انہوں نے سیلف سفیشنسی کی بات کی ہے. تو سیلف سفیشنسی تو مجھے دور تک نظر نہیں آ رہی. کل اگر امریکہ سے یا آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے ہم امداد لے کر یا قرضے لے کر کچھ مہینے اور کچھ سال گزار لیتے تھے، تو آج ہم سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور چین سے لے کر اگر کچھ مہینے گزار لیں گے تو اس میں پاکستان کی ترقی کہاں سے نظر آئے گی. اور مجھے تو اندیشہ ایک اور بات کا ہے، اور شدید اندیشہ ہے، کہ اس سے پہلے ہم غیروں کے قرضوں کے تسلط میں جکڑے ہوئے تھے، اب ہم دوستوں کے قرضوں میں کہیں جکڑے نہ جائیں. اور اس کی شدید خطرات ہیں. اور یہ میرے لیے نئے نہیں ہے، جب میں حکومت میں تھا تو میں اس وقت بھی نشاندہی کرتا تھا. یہ نہ ہو کہ ہم چائنا کے ڈیتھ ٹریپ میں ہم اپنے آپ کو جکڑ. یہ طریقہ کار کی ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، باقی تفاضات کی ضرورت نہیں ہے. جی سر، یہ پوچھیں کہ آپ کے دور حکومت میں تو یہ احتساب شروع ہی نہیں کیا گیا تھا. پارٹی ہو نام نہ تو حصے میں ڈالا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف احتساب کیا گیا منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، احتساب حکومتیں نہیں کرتی ہوتی، احتساب ادارے کرتے ہیں. اور ادارے یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے 2015 کا ہے، اور بہت سارے کیسز آئے. یہ غلط تاثر ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑی غلطی کیا کریں، موجودہ حکومت سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے کہ نیب کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت اون کرتی ہے ہم نے کیا ہے. سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے کیا ہے. حکومت کا کام احتساب کر، تبھی تو پولیٹیسائز ہوتا ہے احتساب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اومنی گروپ کا احتساب ہو رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. اور جب حکومت اس کو اون کرتی ہے تو احتساب پھر متنازع ہوتا ہے. آپ قومی سطح کی شخصیت ہیں اور یقیناً آپ کو قومی سطح کی کردار کی ادا کرنا چاہیے. اگر آپ مسلم لیگ کی نہیں ہیں تو آپ کو رول پلے کرنا چاہیے. کیسے وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، انسان کو اس موقع پہ صبر کرنا چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ میں خاموش، میں حلقے میں بہت ایکٹیو ہوں. دیکھیں نا، ایک سیاستدان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد، وہ اس کے حلقے کے عوام ہیں. آج میرے حلقے کے عوام اس طرح متحرک ہیں. میں کبھی چکری جاتا ہوں، کبھی چک ویلی خان جاتا ہوں، کبھی ٹیکسلا بھی ایک دفعہ دورہ کیا، آج ادھر آیا ہوں، ایک دو اور پروگرام ہے روات، اور تو متحرک ہوں. جہاں مسئلے مسائل اپوزیشن کے طور پہ کسی کو کوئی غلط تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلے کیے جا رہے ہیں، ادھر میں کھڑا ہوتا ہوں. کسی خلاف غلط مقدمات ہوتے ہیں. یہ روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں اور میں ساتھ کھڑا ہوں. تو میں اپنے حلقے کے عوام میں متحرک ہوں اور آج بھی اسی حوالے سے آئے. جس طرح آپ کئی دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے بعد ہے، تو اس ٹینور میں کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ بہت سی ایسی اطلاعات گردش کرتے ہیں کہ غالباً آپ کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ کریں. دیکھیں، میں اگر چاہتا تو آج اقتدار میں ہوتا. بس میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں نے وہ گیم کھیلی نہیں، ساری زندگی نہیں کھیلی. میں اپنی طرز کی سیاست کرتا ہوں. میں نہ اقتدار کا پجاری ہوں اور نہ ہر حکومت کے ساتھ جمعہ جنج نال والی سیاست کرتا ہوں. میں اپنے نقطہ نظر پہ کھڑا ہوں. دوستی تعلق اپنی جگہ ہوتا ہے، مگر سیاست کو اصولوں کے تحت چلانا چاہیے اور میں اسی اصول کے تحت سیاست کر رہا ہوں. سر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کل مسلم لیگ ملک میں ہوں گے یا کوئی اور پارٹی ہے؟ جب وقت آئے گا تو اس پہ مناسب فیصلہ ہوگا. جی میں آپ کے مختصر سوال، نیب کے قوانین میں تبدیلی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، اور اگر اس پہ اتفاق ہو جائے، وہ جو میں بات کر رہا ہوں، اور بھائی ذرا کسی اور طرف اس کو لے نہیں گئے مگر صحیح سمجھا نہیں.
अगर अपोजिशन और हुकूमत में नैब के हवाले से कोई कंसेंसस हो जाए तो ये इत्तेसाब के लिए भी अच्छा है, नैब के लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। चिश्ती साहब आखिरी सवाल आप क्लियर कर दें, आप हल्फ ले रहे हैं बतौर एमपी या नहीं? साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क की सियासी हालात शदीद तरीन सियासी बहरान की निशानदही कर रहे हैं। कोई भी मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता।